أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. صدق اللہ العظیم. یہود کی بدبختیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب ان بد نصیبوں کو ایمان لانے کا کہا گیا تو ان میں سے بعض نے ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھ دی. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح پہلے کوئی شخص قربانی یا اللہ کے نام پر کوئی چیز نذر کرتا تھا تو اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی آسمان سے آگ اترتی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی. یہود کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان اس شرط پر لائیں گے کہ اگر آپ ہمارے سامنے قربانی دے اور پہلے سے رائج طریقہ کے مطابق آسمان سے آگ اترے اور آپ کی قربانی کو کھا جائے، یہ صورت ہے کہ ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں. آج جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی اس کے اندر اللہ جل شانہ نے یہودیوں کی اس ناجائز شرط اور اس مطالبہ کا جواب دیا. ارشاد باری تعالی ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں پابند کر رکھا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کسی پیغمبر پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اللہ نے اس بات کا پابند کیا ہے، ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم ہر اس پیغمبر کو مانیں گے جس کی قربانی آگ کھا جائے، لہذا آپ ایسی قربانی لائیں تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. ارشاد فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم. ان سے فرما دیجئے کہ اس سے پہلے بھی پیغمبر گزرے، وہ تمہارے پاس معجزات لے کر آئے، روشن واضح دلائل لے کر، اور ان سے بھی تم نے ایسی کہا اور وہاں تمہاری یہ شرط پوری بھی ہوئی. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو پھر بتاؤ کہ ان پر ایمان لانے کے بجائے انہیں تم نے قتل کیوں کیا؟ یہاں تمہارا مطالبہ محض فریب کاری ہے. جب پہلے بہت سے انبیاء کرام کی قربانی آگ کھا جایا کرتی تھی، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ انہیں کیوں قتل کیا؟ معلوم ہوا کہ یہ محض تمہارا بہانہ ہے، یہ محض تمہارا فریب ہے اور کچھ نہیں. تمہاری قسمت میں ایمان لانا ہے ہی نہیں. ایمان لانے والے وہ یوں بہانے نہیں تراشتے، ایمان لانے والے وہ یوں بہانے نہیں تراشتے. ایمان لانے والے تو سر تسلیم خم کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، مانتے ہیں بلا چونو چرا.
صحابہ کرام کا مزاج ذکر ہوا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ صحابہ کرام یوں بھی کہا کرتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور سر جھکایا، ہم نے سنا اور بات مانی۔ صحابہ کرام پوری کی پوری جماعت تسلیم و رضا کی پیکر تھی، اور اس کے سرخیل جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا ہی کہنے، ان کا تو لقب ہی صدیق پڑا، صداقت کے پیکر، تصدیق کرنے والے۔ ابو جہل نے مجلس کے اندر سنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ معراج بیان کیا، خوش ہو گیا کہ آج ابو بکر موجود نہیں، جب یہ بات سنیں گے تو کسی صورت نہ مانیں گے۔ دوڑتا دوڑتا گیا، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا، سارا ماجرا بیان کیا، حیرت سے پوچھا کیا تم اب بھی مانتے ہو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے، ایسے ممکن ہے آپ کا غلام حضرت جبرائیل پلک جھپکتے آسمانوں سے زمین پر آئے اور واپس جائے؟ آپ تو آقا ہیں، آپ کیوں نہیں آ جا سکتے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، جو آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ یہ مزاج ہے ایمان لانے والوں کا، چونو چرا نہیں، اگرچہ مگرچہ سوال و جواب نہیں۔ بہرحال حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ نہ ہوں، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کی انہوں نے تکذیب کی۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، صحائف لے کر آئے تھے، کتاب روشن لے کر آئے تھے۔ ان بد نصیبوں نے اپنی کج باسی اور ہٹ درمی سے ان کا بھی انکار کیا، آپ کا بھی کر رہے ہیں، تو اس میں رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ذمے پیغام ہے، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، اور وہ آپ فرما رہے ہیں اور اسے آپ فرماتے رہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔